اسرائیل براہ راست ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ تہران میں جو ہے وہ موجود نہیں تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو رسپانس ہوگا وہ ایران کی طرف سے بھی بھرپور انداز میں ہوگا؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو میرا خیال ہے ایران نے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پیش بندی کی ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا، جب یہ لڑائی ان کے ساتھ ہوئی تھی ایران کی اور انہوں نے حملے کیے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے. تو اس وقت سے تو ظاہر ہے سپریم لیڈر خمینائی صاحب بھی اور باقی لوگ بھی وہ ڈیفینیٹلی کہیں ایسی سیف جگہوں پہ چلے گئے ہوں گے کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ حملے ہوگی اور ان سے بچنا کیسے ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی پیش بندی بہت پہلے سے ایران نے کی ہوئی ہے. ان کے پاس بھی بہت ایسی جگہ بنائی ہیں انہوں نے، خاص طور پہ بڑی مضبوط اور کنکریٹ قسم کی، کہ جو ان کو بچا سکتی ہیں. اور پھر وہ سیکیورٹی کو اور انٹیلیجنس کے اسپیکٹ سے بھی انہوں نے اس طرح رکھا ہے کہ جی وہ لوگوں کو نہ پتہ چلے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کی ایران کے اندر اسرائیل کی خاص طور پہ انٹیلیجنس نے اتنا زیادہ وہ اندر جا چکے ہیں، ایرانی اس حوالے سے پائے گئے، پیسے لیے انہوں نے، پھر افغانی بھی پائے گئے وہاں جو تھے، انہوں نے اسرائیل کے لیے مخبری کی تھی. تو ایک تو یہ پہلو یہ ہے کہ کیا وہ اسرائیل یہ ساری چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں کہ ان کی ویئر اباؤٹس کدھر ہیں ان کے لیڈروں کے. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں امریکن، تو آپ کو پتہ ہے ان کی انٹیلیجنس کا آپریٹس بہت بڑا ہے، وہ تو بڑی دور تک پہچان لیتے ہیں کس وقت کہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے. تو اب دیکھنے والی بات یہ کہ کیا یہ ایک گریٹر براڈر کانٹیکسٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایرانی لیڈرشپ کو آپ نے نشانہ بنانا ہے. اگر نشانہ بنانا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور پھر ریجن میں کیا ہوگا. ابھی دیکھیں نا، اگر فرض کریں ایران اب یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو امریکہ کے ایمان پہ اسرائیل نے کیا ہے، اور ہم جو ہے نا اب اسرائیل کے جو 20 سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ ملٹری بیسز ہیں اس ریجن میں، خاص طور پہ جی سی سی ممالک میں ہیں، قطر میں، سعودی عرب میں، بحرین میں اور عمان میں ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 35 سے 40 ہزار جو ہے نا امریکن بھی آتے جاتے ہیں، رہتے بھی ہیں وہاں پہ. ویسے تو بڑے دنوں سے لگ رہا تھا کہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو امریکیوں نے کہا تھا ریجن سے آپ نکل آئے امریکیوں کو، لیکن بہرحال اس طرح اوپنلی بھی نہیں چھوڑ کے آ سکتے. تو اب اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو نشانہ بنانا ہے، تو یہ مجھے بعید نہیں لگ رہا کہ ریٹیلیشن میں اگر یہ اسرائیلی حملے اور جگہوں پہ اور ہوتے ہیں، مزید ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، پھر کچھ اور جگہوں پہ کیا انہوں نے، اور زیادہ اگر کریں گے تو پھر اس کے جواب میں وہ ریئیکٹ کرے گا. ریئیکٹ تو کرے گا کس طریقے سے، وہ تو کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہو رہا تھا تو قطر میں انہوں نے 1-2 جگہوں پہ حملے کیے تھے ایران نے. تو اب یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے جی سی سی ممالک کے لیے کہ ہم کیا کریں. یہی وجہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جی سی سی ممالک نے بڑی طور کوشش کی ہے امریکن کو بتانے کے لیے کہ جی نہ صرف یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر اس ریجن میں لڑائی ہوتی ہے، تو آپ کے جو مفادات ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو بھی افیکٹ پہنچے گی. ٹھیک ہے لہٰذا آپ میک شیور کر. احتشام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی جس میں اس کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے بھی امریکنز ہیں وہ فوری طور پہ اسرائیل سے نکل جائیں، تو یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر تھا، یہ ایک ہنٹ تھا کہ بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ کچھ بالکل ویری نیکسٹ ڈے ہو جائے گا، یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، کیونکہ جتنے بھی میں نے اخبارات دیکھے یا بڑی بڑی ویب سائٹس جو لکھ رہے تھے اس میں یہی کہا جا رہا تھا شاید آگے آنے والے ہفتے میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن ویری نیکسٹ ڈے یہ ہو جانا، اور پھر ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوہری افزودگی کا جو معاملہ ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ کافی حد تک اسے پیچھے ہٹ چکا ہے ایران. پھر اس کانٹیکس کے اندر اس اٹیک کا ریزن کیا ہے؟ یہ ڈیسائیڈڈ تھا یا اس میں یہ کیا ہوا ہے اچانک سے؟ دیکھیں، جو بظاہر لگ رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے بڑے سٹل طریقے سے ایک طرف انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ جی ہماری ڈائریکٹ اس وقت لڑائی نہیں ہے ان سو مینی ورڈ، اور امریکہ کو انہوں نے آگے کیا کہ جی امریکہ ہی حملہ کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ پھر تھوڑا سا ایران جو ہے ان کی طرف سے یہ سیکورٹی کا پہلو اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے اپنے یہ گارڈ لوور کر دیے ہیں، اور جس کا انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا اور یہ پلان کر کے اگر یہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے ادھر سے امریکہ دھمکی دے گا، ادھر سے آپ نے کام دکھا دینا ہے. چلیں آپ نے یہ دکھا دیا، آپ نے فرض کریں یہ 2-3 جگہوں پہ جو حملے ہوئے ہیں اگر یہ بڑھتے ہیں اور جس طریقے سے اسرائیل کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہم نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسکیلیٹ کرے گا معاملہ اور اس پہ اور حملے کیے جائیں گے. اور یہ جو فائدہ اٹھانے کے بعد امریکہ کو دکھانے کے بعد جو کچھ ہوا کہ امریکہ کی طرف سے
یہ حملہ ہوگا وہ نہیں ہوا، تو یہ لگتا ہے کہ معاملہ پھر ایسکیلیٹ کرے گا اور پھر اس کا جواب بھی بھرپور طریقے سے ایرانی دینے کی کوشش کریں گے۔ ریزلٹنٹلی کیا ہوگا کہ یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے نا، خدا نہ خواستہ وہ جنگ کے بادل جو ہے نا وہ پہلے ہی آ رہے تھے، سر پہ تھے، اور یہ افیکٹولی جو ہے نا یہ مڈل ایسٹ جو ہے نا وہ جنگ میں ایک دفعہ پھر اس کو دکھا دیا جائے گا، اور اس کے نتائج ظاہر سی بات ہے ان ممالک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور پھر پاکستان کے لیے بھی نہیں ٹھیک ہوں گے۔ اب دیکھیں نا جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، مودی صاحب تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، وہ طرف گجرات کو، وہ جا کے وہاں پہ بات کرتا ہے، اور انہوں نے وہاں اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بات کی ہے اور جا کے ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کر کے باتیں کی ہیں۔ وہ اتنا بے شرم آدمی ہے، اس نے اس بات پہ تو کنڈمنیشن کی کہ 7 اکتوبر کے حملے میں جو اسرائیلی مارے گئے تھے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، لیکن 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو جو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا، اس پہ ایک لفظ نہیں اس نے کہا۔ ایک طرف یہ نیکسس ہے کہ اس ریجن میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کس حد تک امریکہ اپنا اسرائیل اور اپنا ہندوستان کا جس کو کہتے ہیں سینرجی بنی ہے وہ آگے جائے گی، اور پھر دوسری طرف اسی کانٹیکسٹ کو دیکھ لیں کہ جو امریکہ پیچھے بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اب اس کو تو دیکھیں، ویسٹرن یورپ تو بظاہر خاموش ہے، لیکن آپ کو وہ یاد اسٹیٹمنٹ ہوگا جرمنی کے چانسلر کا، جنہوں نے مسٹر مرز ان کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی اسرائیلی از ڈوئنگ اے ڈرٹی جاب فار اس۔ تو وہ اب دیکھ لیں کہ اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اور مڈل ایسٹ میں جو ایران اپنا اسرائیل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے تانے بانے پھر آپ دیکھیں کہ یورپ کے ساتھ بھی ملائیں، ان کے بھی کچھ اہداف ہوں گے۔ ایک اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آج کل جو نیٹو میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یورپ اور امریکہ کے درمیان، اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی بھی اور ایون انگلینڈ بھی اور باقی ممالک جو ہے نا وہ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، چائنا کے دورے کر رہے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی یہ جو 1945 کے بعد ایک ورلڈ آرڈر بنایا گیا تھا وہ اب خطرے میں پڑ گیا ہے، یہ اولڈ ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے، تو اب وہ بھی اپنے جس کو کہتے ہیں گول پوسٹ تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات یورپ بہتر کرتا ہے تو پھر یہاں پہ امریکن کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ اب وہ اپنے معاملات کو سفارتی طور پہ ملیٹریلی ان کے اہداف کیا ہوں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا وہ تو اب لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ 3 سال کا پیریڈ ان کا ختم ہو جائے جلدی کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا۔ اب نتھنگ کین بی سیڈ کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ لیں پھر دوبارہ انہوں نے کہا ہے، اور ان کے فارن منسٹر نے بھی کہا ہے، مارکو روبیو نے، کہ جی ہم تو یہ گرین لینڈ لیں گے۔ تو یورپ تو ویسے ہی انر ہوا ہے، ان کو تو پہلے ہی پریشانی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہی ہے۔ اور وہ یہ کہ جو آپ امریکن ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو یہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے ہیں نا، ابھی 3 سال تو بہت دور ہیں۔ ابھی جو مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا دھچکا لگے ٹرمپ کو، کیونکہ جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں اور جس طرح سے وہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ میں نے جنگیں رکوائی ہیں، لیکن بظاہر جو یہ سارے معاملات ہیں اس کے پیچھے بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کچھ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، کچھ زاویے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حد تک تو زاویہ بدل سکتا ہے کہ جس طریقے سے پاپولیرٹی کا گراف پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ بہت نیچے آیا ہوا ہے، تو یہ مڈ ٹرم الیکشن میں تو ان کے ہارے جانے کی پریڈکشن ان کی ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی ان کی جس طریقے سے سینٹ میں میجورٹی ہے، اسی طرح سے ایوان نمائندگان میں بھی ایک ان کی میجورٹی ہے بہت زیادہ۔ تو اب وہ تو 3 سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا، لیکن مڈ ٹرم الیکشن میں ایک لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں۔ اگر تو ڈیموکریٹ جیتے ہیں، کوئی 1000 لوگ جیتے ہیں، تو ایک میسج پوسٹنگ سگنلنگ ہوگی کہ بھئی یہ تو پھر جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ تو شاید وہ اپنے طور پہ اپنی پالیسی کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن کہنے والے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے آزاد مبصرین ہیں کہ اب سارے کے سارے جو اس وقت امریکہ کے اس وقت حکومت میں لوگ ہیں وہ سارے ہارڈ لائنر ہیں۔ وہ جو بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کو اپنا ان کے وزیر دفاع بھی ان کی بات سنتے ہیں، مارکو روبیو بھی سنتے ہیں، اور باقی لوگ بھی ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ شاید اس سٹیج پہ وہ پرواہ نہ کریں۔ وہ تو ویسے بھی اوپنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی مرضی کرنے والا بندہ ہوں۔ تو اس کے نتیجے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک طرف زبردستی گرین لینڈ لینے کی کوشش کریں، ادھر اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ سارا ریجن ڈیسٹیبلائز کریں، ایران پہ حملہ ہو گیا، باقی آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ جو لوگ بہت عرصے سے باتیں کر رہے تھے نا کہ اسرائیل کو ایک نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ بنانا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ یہ اس کو عمل پیرا کرنے کے لیے یہ کریں۔ اور جو آپ نے دیکھا جو بیان اسرائیل میں امریکن امبیسڈر نے دیا ہے کہ جی یہ ذرائع فرات سے ذرائع نیل تک ان کا حصہ بنتا ہے، وہ تو پھر سیدھا سیدھا جارڈن بھی، ایجپٹ بھی، لیبنان بھی اور کسی تک سعودی عرب بھی، وہ سارا کا سارا ان کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ آفیشلی اس طرح کے بیانات دے دینا امریکی حکومت کی طرف سے، تو یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ظاہر کر رہا ہے۔
اب دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ جی یہ پہلے تو ہوتا تھا کہ تنازعات کو دور کرنے کے لیے سفارتکاری کام آتی تھی، اب وہ سفارتکاری والا کام لگتا ہے نہیں ہو رہا، اب تو وہ مائٹ از رائٹ والی بات ہو رہی ہے. چائنا اور رشیا